بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، یہ پہلا عنوان ہے اس کتاب کا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی مسئلے پر عمل کرنے کے لیے اگر اس کی فضیلت بھی ساتھ میں بیان کی جائے تو اس پر عمل کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے قرآن و حدیث کے اندر آپ پائیں گے بے شمار مسائل کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلاتے ہوئے خصوصی فضیلت کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر بندہ یہ عمل کرے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اجر مقرر کر کے رکھا ہے۔ مطلقاً جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی فضیلت ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے۔ کتاب و سنت کے اندر بے شمار فضائل اس کے وارد ہیں، احادیث بے شمار ہیں جن میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت وارد ہے۔ ان میں سے بے شمار حدیث صحیح ہیں، حسن یعنی مقبول کے درجے میں ہے، اور بے شمار حدیث ضعیف بلکہ موضوع بھی ہیں، یعنی من گھڑت حدیثیں بھی بے شمار ہیں جن میں لا الہ الا اللہ کی فضیلت وارد ہے۔ ہمیں ان ضعیف اور موضوع احادیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے صحیح احادیث بے شمار ہے اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ مقبول احادیث بے شمار ہے اور اس اہم کلمے کی، اس اہم مسئلے کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے ان ضعیف و موضوع روایت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اگر مطلقاً دیکھا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے جتنے مسائل ہیں تمام مسائل میں صحیح دلیلیں اس قدر موجود ہیں، متوفر ہیں، دستیاب ہیں کہ ضعیف اور موضوع اور من گھڑت حدیثوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے صحیح احادیث سے یہ شریعت محفوظ ہے، ثابت ہے، اس لیے ہمیں ضعیف اور موضوع روایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان بے شمار صحیح و حسن احادیث میں سے یہاں پر چند حدیثوں کا بطور نمونہ انتخاب کیا گیا ہے، اور ان احادیث کے انتخاب میں چند اہم چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے، جن میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ثابت ہو، اور دوسری اہم چیز کہ اس کلمے کے متعلق اہل سنت والجماعت کے درمیان اور باطل فرقوں کے درمیان جو اعتقادی اور منہجی ٹکراؤ ہے ان احادیث کا انتخاب کیا جائے جن احادیث سے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا اثبات ہو اور باطل فرقوں پر رد بھی ہو۔ اس لیے اس متن کے شرح کی ضرورت ہے۔ بظاہر کوئی ان احادیث کو پڑھے گا تو یہی سمجھے گا کہ اس میں صرف فضیلت کے متعلق چند حدیثوں کا بیان ہے۔ صرف ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان احادیث کے انتخاب میں کافی غور و فکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ان احادیث، چند احادیث کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں باطل فرقوں پر رد اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا اثبات، یہ اہم مقصد ہے ان احادیث کے ذکر کرنے کا۔ تو ساتھ میں ہم ان اہم مسائل کو بھی ذہن میں رکھیں گے کہ جہاں لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہمیں معلوم ہو، ساتھ میں اس مسئلے کے تعلق سے، اس کلمے کے تعلق سے اہل باطل کا، بدعتی فرقوں کا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، منہج ہے، اس پر رد بھی ساتھ میں ہو۔ چنانچہ پہلی حدیث جو ہمارے سامنے اس کتاب میں ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبة فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کی صحت پر کوئی ادنا سا بھی کلام نہیں ہے، البتہ ایمان کی شاخوں کے متعلق جیسے کہ آپ کے سامنے ابھی حدیث پڑھی گئی
ایک لفظ کے مطابق بضع و سبعون اور دوسرے لفظ کے مطابق بضع و ستون کا جملہ موجود ہے ہمارے سامنے. یعنی ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. صحیح بخاری کے اندر جو لفظ ہے وہ بضع و ستون کا لفظ ہے، یعنی ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں. اور صحیح مسلم کے اندر یہی حدیث شک کے صیغے کے ساتھ او بضع و سبعون، شک کے صیغے کے ساتھ 70 سے زیادہ شاخوں کا تذکرہ ہے. ان دو جملوں میں، ان دو لفظوں میں راجح لفظ وہ ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، یعنی 60 سے زیادہ شاخوں کا جو ذکر ہے یہ راجح ہے. ان دو لفظوں میں 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ، تو صحیح بخاری کے اندر 60 سے زیادہ شاخوں کا تذکرہ ہے، اور ان دو لفظوں میں صحیح بخاری کا لفظ ہی راجح ہے. جیسے کہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے، حافظ ابن الصلاح نے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور دیگر بہت سارے محققین علماء نے اسے ہی راجح قرار دیا ہے. اس میں کیا کہا گیا؟ الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبۃ، ایمان کی 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ان شاخوں میں سے سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ کا اپنی زبان سے ادا کرنا ہے. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ادنا شاخ، نچلا درجہ جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور آگے اللہ کے رسول نے کہا کہ حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. علماء نے شعبۃ من الایمان کی شرح کرتے ہوئے کہا یعنی شعبۃ عظیمہ، یعنی ایک عظیم شاخ ہے. حیا بھی ایمان کی ایک عظیم شاخ ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیا گیا تھا. ایک مختصر حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا کہنا، اقرار کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا اور حیا، شرم و حیا کرنا، ان 3 چیزوں کو ایمان قرار دیا ہے. سب سے افضل ایمان کی شاخ، ایمان کا جز کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، کہنا. سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، اور حیا کا بھی تذکرہ کیا. اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان کی تعریف ہے الایمان قول و عمل یزید و ینقص، کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، یعنی زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا. قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. الایمان قول و عمل، یعنی قول القلب واللسان، ایمان قول و عمل کا نام ہے. قول کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زبان سے اور دل سے کہنا، اقرار کرنا. وعمل القلب والجوارح، اور دل سے عمل کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے شروع میں کتاب الایمان کا عنوان قائم کرنے کے بعد یہی لفظ کہا الایمان قول و عمل یزید و ینقص. یہ ہے ایمان کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اصل السنہ و اعتقاد الدین کے اندر اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں اجماع نقل کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان اسی کو کہتے ہیں. تو ایمان کے اندر 3 اہم جوانب کا ہونا ضروری ہے: زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور عمل سے اسے ثابت کرنا، پریکٹیکلی اسے انجام دینا. تو زبان، دل اور اعضاء و جوارح
ان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. یہاں جو حدیث اختیار کی گئی ہے، جس کا انتخاب کیا گیا ہے، اب غور کریں کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں جوانب کی طرف اشارہ کیا ہے. قول لا الہ الا اللہ، اس کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے ہے. اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ عمل سے ہے، اعضاء و جوارح کے عمل سے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا کرنا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. تو دیکھیں اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر کس قدر باریک اشارہ ہے، دقیق اشارہ ہے کہ ایمان کے اندر تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. یہ حدیث اہل سنت والجماعت کے نزدیک اصل کا حیثیت رکھتی ہے کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے. ہمیشہ بندے کا ایمان ایک درجے پر نہیں ہوتا. کبھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے باوجود شیطان کے چکر میں پڑ کر انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی تک کر ڈالتا ہے، کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اور کبھی وہی بندہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈر کر اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے. تو ہمیشہ دل کی کیفیت یکساں نہیں رہتی. ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے، جسے ہر شخص محسوس بھی کرتا ہے. تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. یہ حدیث بہت بڑی دلیل ہے اس عقیدے کے لیے کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے لا الہ الا اللہ کو سب سے افضل کہا اور راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینے کو ایمان کا ادنا درجہ کہا. اس کا مطلب کہ ایمان کے اندر درجات ہیں. تمام کے تمام اعمال ایک درجے کے نہیں ہیں. بعض اعمال انتہائی افضل اعمال ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی محبوب ہے، اور بعض اعمال ایسے ہیں جن کا درجہ اس طرح نہیں ہے، وہ بھی نیک اعمال میں سے ہیں، لیکن درجات کے اندر تفاوت ہے، فرق مراتب ہے. تمام کے تمام اعمال ایک درجے کے نہیں ہیں. یہ حدیث بہت بڑی دلیل ہے کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے. چنانچہ اس حدیث کو عمل بھی ایمان کے اندر داخل ہے، اسے ثابت کرنے کے لیے علماء نے، سلف صالحین نے اصل کی حیثیت دی ہے، اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے خاص مستقل کتابیں تصنیف کی ہے. جیسے کہ امام ابو عبداللہ الحلیمی رحمہ اللہ نے المنہاج فی شعاب الایمان کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جس کا اختصار امام بیہقی رحمہ اللہ نے الجامع لشعاب الایمان کے اندر کیا ہے. الجامع لشعاب الایمان یہ امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے. جو اصل کتاب امام حلیمی کی ہے، اس اصل کتاب میں اسانید وغیرہ کے ساتھ دلائل کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن امام بیہقی رحمہ اللہ نے جب اس کا اختصار کیا تو تمام دلائل کو، تمام احادیث کو اپنی سند سے بیان کیا ہے. یہ نہایت ہی مقبول کتاب ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک، امام بیہقی رحمہ اللہ کی الجامع لشعاب الایمان. اور پھر امام بیہقی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الجامع لشعاب الایمان، امام قزوینی رحمہ اللہ نے اس کا اختصار کیا ہے. ان تمام کتابوں میں، چاہے حلیمی کی ہو، چاہے امام بیہقی یا امام قزوینی کی، ان تمام کتابوں میں، ان تینوں کتابوں میں انہوں نے 77 ایمان کے شاخوں کا تذکرہ کیا ہے. کتنا؟ 77 ایمان کے شاخوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے. اور ابھی حدیث گزری کتنی کہ 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں. تو ان تینوں کتابوں میں 77 ایمان کے شاخوں کا تذکرہ موجود ہے. امام لالکائی رحمہ اللہ نے بھی اپنی مشہور کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ، جو ان کی مشہور کتاب ہے اہل سنت والجماعت کے منہج اور عقیدے کو بیان کرنے کے لیے، موٹی کتاب ہے، بہت پتلی بھی نہیں ہے، اور یہ کتاب انتہائی عظیم ہے. یہ کتاب انتہائی عظیم کتاب ہے. اہل سنت والجماعت کا منہج اگر کسی کو سیکھنا ہو تو اس مقصد کے لیے. اسی وجہ سے جن کے دل میں مرض ہوتا ہے وہ اس کتاب سے دشمنی کرتے ہیں اور اس کتاب سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں. جیسے کہ حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر زبیر صاحب نے اس کتاب پر کافی زیادہ اپنا بغض نکالا ہے. اللہ ہدایت کے راستے پر لائے. تو اہل باطل اور منحرف افکار
رکھنے والوں کے یہاں ہمیشہ یہ کتاب کھٹکتی ہے. اہل باطل کے لیے کتاب تلوار ہے. تو حقیقت میں اہل سنت والجماعت کا اگر منہج کسی کو سیکھنا ہو تو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. اس کتاب کے شروع میں امام لالکائی رحمہ اللہ نے اہل بدعت سے تعامل کا کیا طریقہ ہونا چاہیے ہمارا، اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اور ایک دو نہیں 200 سے زیادہ نصوص بیان کیے ہیں. 200 سے زیادہ سلف صالحین کے کہ کیسے وہ اہل بدعت سے تحذیر کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی کتابوں کو کون قبول کر پائے گا اہل بدعت میں سے؟ جن کے ہاں انحراف ہو کبھی اس طرح کی کتاب کو قبول نہیں کر پائے گا. تو اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے اہم کتابوں میں سے اس کتاب کا شمار ہوتا. امام لالکائی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ کے اندر ان ایمان کی خصلتوں کا، ایمان کی شاخوں کا خلاصہ پیش کیا ہے اختصار کے ساتھ، اور ہر ایک عمل کے تحت جو مناسب دلیل ہو حدیث رسول سے اس کا تذکرہ کیا ہے. تو اس مسئلے کے لیے بھی امام لالکائی رحمہ اللہ کی یہ کتاب بہت ہی اہم کتاب ہے. امام ابن بطہ العکبری رحمہ اللہ نے ان کی بھی کتاب الابانہ بہت ہی اہم کتاب ہے اہل سنت والجماعت کے منہج کو سیکھنے کے لیے. اور امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے بھی کتاب کے اندر، اپنی کتاب کے اندر اہل باطل سے اور منحرف افکار رکھنے والوں سے ہمارا تعامل کیسا ہونا چاہیے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اور اس کتاب پر بھی اہل باطل بہت زیادہ برستے ہیں، بغض رکھتے ہیں. امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے بھی ایمان کی ان شاخوں کو اس کتاب کے اندر سردن بیان کیا ہے، یعنی صرف نام لے کر بیان کیا ہے، دلائل کا تذکرہ نہیں کیا ہے. تو اس حدیث کی اگر شرح ہمیں جاننی ہو تو ان کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے تفصیل کے لیے. یہاں پر لا الہ الا اللہ کی فضیلت کو بیان کرنا جب ہوا تو میں نے اسی وجہ سے اس حدیث کا انتخاب کیا، کیونکہ یہ حدیث گرچہ صرف 2 سطر کی ہے لیکن انتہائی عظیم حدیث ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے متعلق. اس کے بعد